हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत यूं भी होती मगर प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लड़कियों, सब अपने अपने कमरों की सफाई अच्छी तरह कर लो, अखबार आने वाला होते होंगे। दारुल अमान की निगरानी मैडम अजरा रानी कमरे में दाखिल होते हुए लड़कियों के मुखातिब किया। मैडम, सफाई तो हमने कर ली है और हम तैयार भी हो गई हैं। उजाले ने अपने सियाह रेशमी बालों को शानों पर सेट करते हुए बताया। शाबाश, बस ज़रा ध्यान से बात करना, मैडम अजरा ने कहा, और अखबार वालों को अपने मसाइल ठीक ठीक बताना, जैसे मैंने तुम लोगों को समझा दिया है वही कुछ बताना। समझ गई ना तुम सब? जी मैडम, सब लड़कियों ने एक आवाज़ होकर कहा। मैडम, क्या खबर, अखबार वाले हमारी तस्वीरें भी खींचेंगे? 24 साला बिल्किस ने पूछा। इन्हें अपना अखबार थोड़ी बंद कराना है जो वो तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगे, उजाला ने शरारत से कहा। मैडम देखें, उजाला मेरा मजाक उड़ा रही है, बिल्किस ने मुंह बनाते हुए मैडम से शिकायत की। उजाला, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं सब जगह राउंड लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। अगर साजिद और हारून साहब आ जाएँ तो इन्हें इज्जत से बिठाना, कोई ऐसी वैसी बात मत कह देना तुम, वो तो बहुत शरारती। मैडम अजरा ने उजाले के निखरे चेहरे को देखते हुए कहा। मैडम, आप मुतमईन होकर राउंड पर जाएं, मैं देख लूँगी इन अखबार वालों को और इन्हें इतनी इज्जत से बिठाऊंगी कि वो दोबारा यहाँ बैठने के लिए हरगिज़ नहीं आएंगे। उजाला ने हेयर ब्रश मेज़ पर रखकर शरारत आमेज लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कोई शरारत नहीं करना, मैडम अजरा ने इसे तंबिया की। मैडम, मैं कहाँ करती हूँ शरारत, वो तो बस खुद ही हो जाती है, उजाला ने मौसमियत से कहा। तो मैडम अजरा समेत सब लड़कियों को हंसी आ गई। अच्छा, तुम जाओ, जाकर ऑफिस में बैठो, मैं आती हूँ, मैडम अजरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो जी अच्छा कहकर इनके ऑफिस में आ गई। ऑफिस में दीवार के सामने वस्त में एक बड़ी सी मेज़ रखी थी जिस पर करीम कलर की चटाई बिछी हुई थी और चंद फाइलें, अखबार, पेपलेट और एक टेलीफोन सेट मौजूद था। मेज़ की चारों जानिब 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। उजाला ने कुर्सियों के बगौर जायज़ा लिया और शगरीर मुस्कुराहट के साथ अखबार पर नज़रें जमाई। हम आ सकते हैं, अखबारी रिपोर्टर साजिद ने अपने दोस्त हारून के साथ ऑफिस में दाखिल होते हुए पूछा। तो उजाला ने नज़रें उठाकर इन्हें देखा और अखबार की तह लगाते हुए बोली, आप आ चुके हैं। ओह सॉरी, साजिद शर्मिंदा सा होकर बोला। इट्स ऑल राइट, आइए तशरीफ़ रखिए, उजाला ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। साजिद कुर्सी पर आ बैठे, कुर्सी समेत ज़मीन से बोस दिए। ऑफिस में उजाला की शोखो शरीर खिलखिलाती हंसी के रंग बज उठे। हारून ने अपनी हंसी जब्त करते हुए हैरत से इसकी उजालों की जैसी साफ शफाफ सूरत को देखा। यार उठाना, साजिद ने हारून की जानिब अपना हाथ बढ़ाकर कहा। तो हारून ने चौंकते हुए उजाला के चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं। साजिद अच्छा खासा मोटा था, इसलिए बेचारा खुद ही शर्मिंदा सा हो रहा था। वो हारून का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उजाला ने अपनी हंसी रोक कर पूछा। जी नहीं, साजिद ने अपना कंधा चलाते हुए उछल कर कहा। आपको चोट नहीं लगी, मगर कुर्सी को बहुत शदीद चोट आई, देखिए वो बेचारी टूट गई। आपने हमारी कुर्सियों का सेट ख़राब कर दिया। उजाला ने फर्श पर पड़ी कुर्सी की टांग को देखने के बाद निहायत संजीदगी से कहा। तो साजिद मज़ीद नादिम हुआ। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, ये कुर्सी ही बहुत नाजुक थी, हारून पहली बार बोले थे। जाहिर है इस इरादे से मुंसनफ नाजुक रहती है तो कुर्सी भी मुअस्सिस है, नाजुक तो होगी। उजाला ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। तो वो दोनों हैरान नज़रों से इसे और फिर एक दूसरे को देखकर रह गए। अलबत्ता हारून ने दिल में इसकी हाजिर दिमागी पर इसे बेख्तियार दावे दी थी। खैर छोड़िए, आप तशरीफ़ रखिए, बाकी कुर्सियाँ सेहतमंद हैं आपकी तरह। उजाला सेहतमंद पर जोर देते हुए कहते हुए साजिद की तरफ देखा। तो हारून ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। साजिद खुशियाकर डरते डरते एक कुर्सी पर बैठ गया। हारून भी दूसरी कुर्सी पर खसखसाकर बैठ गया। अब फरमाइए, आपकी मज़ीद क्या तवाज़ो की जाए? उजाला ने मैडम अजरा की कुर्सी पर खड़े होकर पूछा। तो इन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और जब इसकी जानिब उठाएं तो वो फ़ौरन बोली, फरमाइए साहिबान, तकल्लुफ़ मत कीजिए, आप मैडम अजरा हैं। हारून ने ये बेयकीन लहजे में इस्तफ़ार किया। वो ज़ोर से बोली, मैं आपको मैडम दिखाई दे रही हूँ? जी नहीं, आप तो मुन्नी हैं। साजिद ने फ़ौरन बात को संभाला। खैर, अब मैं इतनी भी नन्ही मुन्नी नहीं हूँ, अभी परसों मैंने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई रही है। उजाला का लहजा एकदम उदासी में डूब गया। रो रो कर यूँ साजिद ने दिलचस्पी से पूछा, ये मेरा बहुत पर्सनल मामला है, आप अपनी बात कीजिए। वो फ़ौरन ही साबका लहजे में बोली।
ہارون نے بس حیرت سے اسے دیکھا اور سنے جا رہا تھا۔ یقین مانیے میرے دوست ہارون نے بھی پرسوں ہی 28ویں سالگرہ منائی ہے۔ کیا اتفاق سے آپ بھی پرسوں پیدا ہوئی تھیں، اور یہ موصوف بھی؟ ساجد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور 3 دن میں اتنے بڑے بھی ہو گئے؟ یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور حسین بات ہے نا؟ اجالا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ میں تو اپنی سالگرہ پر بہت خوشی مناتی تھی، آپ نے روتے ہوئے کیوں منائی؟ میں دھیمے اور دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ آپ جو نہیں تھے، اجالا کے منہ سے بے ساختہ نکل گئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نہیں چاہتے تھے کہ کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اجالا اپنے جملے کو شوخی کو فوراً ہی احساس ہوا تو وہ بات بناتے ہوئے بولی، اور ہارون کی حاضری دماغی مسکرا دیے۔ میں ساجد ہوں اور یہ میرے دوست ہارون ہے۔ ساجد نے اپنا اور ہارون کا تعارف کروایا۔ یہ اخبار نویس تو نہیں لگتے، یہ کوئی بزنس مین لگتے ہیں۔ اجالا نے براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس وجہ ہارون کی ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہارون اس کے انداز پر حیران رہ گئے۔ جی یہ بزنس مین ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ساجد نے بتایا۔ کس کی؟ اجالا نے ساختہ پوچھا تو دونوں ہنس دیے۔ میرا خیال ہے کہ انٹرویو ہم نے کرنا تھا، ساجد نے یاد دلایا۔ کیوں، کیا انٹرویو صرف اخبار نویس کو ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا؟ اجالا نے کہا۔ بالکل کر سکتے ہیں، مگر آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا پلیز، ساجد نے کہا۔ شکریہ، یہ میڈم کی کرسی ہے اور اس کرسی پر وہی بیٹھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، اور ویسے بھی میں کسی کی جگہ نہیں لینا چاہتی، بلکہ میں اپنی جگہ خود بناتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ مس آپ کی تعریف؟ ساجد اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔ میری تعریف؟ وہ بہت دلنشین انداز میں مسکراتی اور ہارون کو یوں لگا جیسے وہ موتی چمک اٹھے ہوں، ان کے دل و روح کی تمام در خود بخود دوا ہو گئے ہوں اور وہ ان کے اندر اترتی چلی گئی ہو۔ اب میں اپنے منہ سے کیا اپنی تعریف کروں؟ آپ ہی کر دیجیے میری تعریف، اجالا نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ آپ بہت حسین ہیں، ساجد نے ایمانداری سے اس کے حسن کو سر ہلایا، اور آپ بہت موٹے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی چوڑائی کچھ زیادہ ہی ہے، تھوڑی سی کم کر لیجیے، پھر آپ بھی بہت حسین ہو جائیں گے۔ اجالا نے نہایت خلوص اور سنجیدگی سے کہا۔ مفت مشورہ دے دیا؟ تو پھر وہ محض مسکرا اٹھا۔ سنیے مس، ہارون نے اسے مخاطب کیا۔ اجالا نے اپنا نام بتایا۔ اجالا؟ میرا نام اجالا فراز ہے، آپ کا نام اجالا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہارون نے اسے اجلتے اجلتے چاندنی بکھرتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ قدرے نروس سی ہو گئی۔ اتنی تیز و شوخ شریر لڑکی کو اس طرح نروس ہوتا دیکھ کر ہارون مسکراتی ہے۔ مس اجالا، آپ میڈم عذرا کو بلا دیں، ہمیں بہت جلدی ہے۔ ساجد نے رسٹ واچ نکال کر دیکھ کر کہا۔ آپ کو اگر اتنی ہی جلدی تھی تو آپ آئے ہی کیوں؟ اجالا نے فوراً پوچھا۔ جی ہاں، وہ ساجد اس کے سوالات سے بوکھلا گیا، حالانکہ صحافی تھا، بڑے بڑے کو بہکا دیتا تھا۔ اسی وقت میڈم عذرا اپنی نائب میڈم خالدہ کے ساتھ آفس میں داخل ہوئیں۔ ارے آپ لوگ آ گئے؟ میڈم عذرا نے قدرے خجالت سے ان دونوں کو دیکھا۔ میڈم ہم کافی دیر سے ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ساجد نے بیٹھے ہی کہا۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں آپ سے، دراصل اتنے بڑے ادارے کا انتظام دیکھنا اور چلانا بھی ایک مسئلہ ہے، اور راؤنڈ پر تھی اور میں نے ادارے کے تمام مسائل اس کاغذ پر درج کر دیے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ وقت نہ لگانا پڑے۔ یہ لیجیے کاغذ۔ میڈم عذرا نے اپنی کرسی پر بیٹھے ہی اپنے پرس میں سے یہ دورِ رجسٹر سائز کا کاغذ نکال کر ساجد کی طرف بڑھا دیا۔ آپ لوگ خود بھی اس ادارے کی بچیوں سے بات کر سکتے ہیں، میڈم عذرا نے کہا تو وہ ہم کریں گے ہی، ساجد نے کاغذ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لڑکیوں سے بات کرنے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے مردوں کو، اجالا نے بہت سستے سے کہا، مگر سب نے بخوبی سنا اور مسکرا دیا۔ اجالا، میڈم عذرا نے اسے گھورا، تم نے انہیں چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا؟ میڈم چائے کے لیے پتی کا ہونا ضروری ہے، اور باورچی بتا رہا تھا کہ آج پتی کا اختتام کیا ہے، اور پانی تو یہ لوگ پی کر آئے ہوں گے۔ کیوں سر؟ اجالا نے کہنے کے بعد آخر میں ہارون کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیسے تلسم تھا ان کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں کہ وہ سٹپٹا کر نظریں چرا گئی اور مسکراتے ہوئے بولے، اجالا یہ کرسی؟ میڈم عذرا کی نظر زمین پر کرسی کے ٹوٹے ٹکڑوں پر پڑی تو سوالیہ نظروں نے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم میں نے نہیں توڑی، ساجد صاحب نے توڑی ہے، اجالا نے فوراً صفائی پیش کی۔ اجالا، بہت بری بات ہے، میڈم عذرا اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، سنجیدگی سے لہجے میں بولی۔ جی میڈم، یقیناً بہت بری بات ہے، اب دیکھیے نا، مہمان کو میزبان کے گھر اور آفس کی چیزوں کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اجالا نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ ہارون اور ساجد اس کی شرارت سے اور معصومیت سے محفوظ ہو کر مسکرا رہے تھے۔ یہ کرسی تو ٹوٹ گئی تھی، میں نے اسٹور روم میں رکھوا دی تھی، پھر یہاں کیسے آئی؟ پتہ نہیں میڈم کیسے آ گئی، بس آ گئی۔
اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا اپنی آبائی جگہ یعنی آفس کی سیر کرنے کی، تو آ گئی یہاں۔ اجالا نے اپنی شرارت کو پکڑنے جانے پر ڈرتے مسکراتے شریر لہجے میں کہا تو میڈم عذرا کو ہنسی آ گئی۔ معاف کیجیے گا ساجد صاحب، یہ اجالا ہے ہمارے ادارے کی سب سے زیادہ ذہین مگر بہت شریر لڑکی ہے۔ میڈم عذرا نے ساجد سے معذرت کے ساتھ ہی اس کا تعارف کروایا۔ وہ تو یہ لگ رہی ہیں، بلکہ ہمیں اس کا اندازہ تو تجربہ بھی ہو چکا ہے، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانے کیوں اجالا کو ہارون کی نظریں اپنے چہرے پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شکر ہے میڈم کہ کرسی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، ورنہ یہ تو مجھ سے اس کرسی کا بل بھی نکلوا لیتی، ساجد نے ہنس کر کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، میڈم عذرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس تکلیف کو خاصا انجوائے کیا ہے، ساجد نے مسکرا کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ میڈم میرے یہ دوست ہارون آپ کے ادارے کے لیے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ساجد نے سنجیدگی سے بتایا اور ہارون کی طرف دیکھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، آپ جیسے مختصر حضرات کی مدد سے تعاون سے ہی یہ ادارہ چل رہا ہے، ورنہ ہمارے لیے تو ادارے کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتے ہیں، کبھی بجلی کا بل جمع نہیں ہو پاتا تو کبھی گیس کٹ جاتی ہے، میڈم عذرا نے تفصیل سے بتایا۔ اور پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، ساجد نے پوچھا تو اجالا نے جواب دیا، پانی کے معاملے میں ہمارا ادارہ بہت خود کفیل ہے۔ پوچھیے کیسے؟ ساجد نے اس کا چہرہ تو دیکھا۔ وہ ایسے کہ یہاں تقریباً سبھی لڑکیاں پانی برساتی ہیں، تمام لڑکیوں کی آنکھوں سے وقت بے وقت پانی برستا ہے، لیکن وہ پانی نمکین ہوتا ہے، اگر اسے خشک کر لیا جائے تو اس کی منن کے حساب سے نمک حاصل ہو جاتا ہے، اجالا نے بے سنجیدگی سے کہا، مگر ان دونوں کو ہنسی آ گئی۔ اجالا بہت بولتی ہو تم جا کر ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، میڈم عذرا نے کہا۔ تھینک یو فرینڈس، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔